اور اس میں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اب مینوپاز پری مینوپاز سٹیج پر پہنچ چکا ہے؟ کوئی سمٹمز یا موڈ سوئنگز، اور فیملی کو کیسے اس خاتون کو ٹریٹ کرنا چاہیے یا اس سچویشن سے انہیں لے کے ایزیلی یا اسموتھلی گزارنا چاہیے؟ آپ نے پھر $1 ملین کویسچن کیا کیونکہ دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں، ہم جو ہیں، اللہ نے بہت نازک بنایا، اور پورا ہارمونل سسٹم جو ہے وہ جب بچی مینسٹریٹ کرنا شروع کرتی ہے، وہ اس کے ہر مہینے موڈز کا ایک ڈپریسو فیز آتا ہے، ایک خوشی کا فیز آتا ہے، ایک بہت سے فیز آتے ہیں، یہ کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، اسپیشلی ہسبینڈ یا ہسبینڈ کی فیملی تو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتی۔ جب اس کا مینسٹرل فیز ہوتا ہے وہ شدید اریٹیبل ہوتی ہے اور اس کو ڈپریشن میں جاتی ہے۔ پھر جب اس کا اوولیشن کا ٹائم آتا ہے وہ یوفوریا، گڈ موڈ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ موڈ سوئنگز جو ہیں یہ ایک کلوز پارٹنر جو ہسبینڈ ہے اس کو سمجھنے چاہیے، پہلے بہن بھائیوں کو، فیملی کو، پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہسبینڈ کو، اس کی فیملی کو، اور پھر بعد میں اس کے بچوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو موڈ کے اوپر نیچے کی چیزیں ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ جب اس کی اووری میں انڈے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے پیری مینوپاز کا پوچھا کہ پیری مینوپاز جو ہے اس کو کیسے ہم دیکھیں کہ ہمیں ہونے والا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب انڈے بہت کم رہ جاتے ہیں نا بشرا، تو اووری اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک، وہ اوولیشن نہیں کرتی جلدی۔ جب ینگ پیشنٹ کی اووری جس میں بہت انڈے ہیں وہ تو ایوری منتھ سپل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے اب انڈا نہیں گرانا، کم رہ گئے۔ تو اوولیشن کسی مہینے میں ہوگی، کسی مہینے میں نہیں ہوگی۔ جس مہینے میں اوولیشن ہوگی اس مہینے میں اس کو پیریڈ آ جائیں گے، پھر کچھ مہینے گزریں گے، پھر پیریڈ آ جائیں گے، تو ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں گے پیریڈز۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد کوئی سپاٹنگ ہو جائے گی یا ارریگولر بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، اور اس کے موڈ سوئنگز شروع ہو جائیں گے، ہاٹ فلشز آنے شروع ہو جائیں گے، انسومنیا یعنی رات کو نیند کا پرابلم ہو جائے گا، سیکچول ڈیزائر کم ہونی شروع ہو جائے گی، ڈپریشو موڈ زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو دس از پیری مینوپاز۔ پیری مینوپاز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو باہر سے ہارمونز دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا اووریز اتنی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کی باڈی ینگ ہے، تو ہم کچھ ہارمونز دیتے ہیں فار اباؤٹ 2 to 3 years کہ اس کا پیری مینوپاز گزر جائے آرام سے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ ودرا کرتے ہیں کہ وہ مینوپاز میں انٹر ہو جائے۔ اب مینوپاز میں انٹر ہو گئی تو دس از اے ویری ویری کریٹیکل فیز آف لائف، بیکاز اس میں اس کی جوانی ختم ہو رہی ہے، اس میں اس کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اس میں اس کی یادداشت ختم ہو رہی ہے، وہ اریٹیبل ہو رہی ہے، سیکچول ڈیزائر ختم ہو رہی ہے، اس کے جو ہارٹ اٹیک کو سیو کرنے کے جو ہارمونز تھے وہ بھی ڈکلائن کر رہے ہیں، ڈوینڈل ہو رہے ہیں، پھر اس کی جو ہر پروٹیکٹیو چیز تھی وہ آلموسٹ ختم ہو رہی ہے۔ کئیوں کے یوٹرس سیک ڈاؤن کر جاتے ہیں، کسی کا بلیڈر باہر آ گیا، کسی کو یورین کنٹرول میں پرابلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک کنڈیشن جو ہے یہ مڈ لائف کرائسس اس کو لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ کرائسس نہیں ہے۔ یہ اگر عورت ایجوکیٹڈ ہے، اس کو سمجھ ہے کہ میں تقریباً 15 سے 20 سال ریپروڈکٹیو ایج میں رہی تھی جس میں نے بچے پالنے تھے، اور وہ ایک الگ تھا، اور ہم نے بڑا خیال کیا جی کیلشیم لو، جی آئرن لو، فلاں لو۔ اب میں نے جو زیادہ حصہ اپنی زندگی کا رہنا ہے وہ مینوپاز میں رہنا ہے۔ وہ 40 سے، اگر آپ کی 100 سال عمر ہے، 50 پہ آپ کے مینسز ختم ہو گئے ہیں، تو وہ 50 سال 50 ایئرز 90 ایئرز کی ہو کے فوت ہو گئی، تو 40 ایئرز یعنی چنک، بڑا چنک آف لائف اس نے مینوپاز میں گزارنا ہے۔ اپنی ہڈیوں کو کیلشیم سے بھر لے، 35 سال تک ہڈیاں کیلشیم قبول کریں گی۔ کیلشیم کا جو بینک ہے ہڈیوں میں، 35 کے بعد وہ ڈپازٹس نہیں لے گا، وہ صرف کیش کرے گا۔ تو اس لیے بھر لیں، اور ایکسرسائز اس کے لیے بہت ضروری ہے، ایکسٹرا کیلشیم لینی بہت ضروری ہے۔ 35 کے بعد آپ کی ہڈیاں کیلشیم کو نہیں ڈپازٹ کریں گی، پھر آپ صرف اس سے خالی ہوں گی۔ اگر آپ دن کے دن، جیسے آپ کو 1500 ملی گرام چاہیے کیلشیم، ایک عورت 1500 نہیں لے رہی، 1000 لے رہی، 500 اس نے ہڈیوں میں سے نکال لینا باڈی نے، کیونکہ اس کو ضرورت ہے اپنی کاموں کے لیے۔ ٹیئر کا بننا، رونا، پلک جھپکنا، اور جتنے بھی آپ کے مسکولر فنکشنز ہیں اس میں کیلشیم یوز ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 35 سال کی عمر تک آپ جتنا کیلشیم اپنی باڈی میں ریزرو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، بیکاز آفٹر 35
آپ کی باڈی جو ہے وہ کیلشیم ڈپازٹس نہیں لیتی اور وہ بعد میں اگر کمی ہے وہ اسکویز کر کے شرنک کرتی جائے گی اور آپ کو ویک کرتی جائے گی. ہاں آف کورس آپ کی ہر باڈی فنکشن کے لیے کیلشیم چاہیے مائکروسکوپک لیول آئیونک لیول پہ. تو اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم نہیں ہے تو وہ تو ایکسٹریکٹ کرتی رہے گی باڈی. فار ایگزامپل 1500 ملی گرام اگر آپ نہیں لے رہے ڈیلی کسی چیز سے, دیکھیں ایک خالص دودھ کے گلاس میں 200 ملی گرام, آپ 8 گلاس تو نہیں پی سکتے نا. اور جو کیلشیم سی ٹیبلٹس ہوتی ہیں, کیلشیم جو بھی آپ مارکیٹ سے لیں دے آر گڈ, آپ کو لے لینی چاہیے. آپ 1000 ملی گرام بازار کی کیلشیم لے لیں اور باقی آپ اپنی ڈائٹ سے پورا کر لیں, تو تبھی آپ کی کیلشیم ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. ادروائز ناٹ پاسبل. ادروائز اٹ از امپاسبل. ہاں ٹھیک. تو وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, دھوپ میں نہیں پھریں گے تو وائٹامن ڈی بھی بہت کم ہوگا. آپ دھوپ میں تو بچیاں نہیں پھرتی گے, رنگ کالا ہو جائے گا. تو وائٹامن ڈی ساتھ لیں, پوٹیشیم ساتھ لیں, تبھی کیلشیم جو ہے وہ ڈپازٹ ہوگی. تو کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جب مینوپاز ہوگا تو ایسٹروجن نہیں ہوگی. ایسٹروجن جو ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کیلشیم کھا رہے ہیں, انٹسٹائن سے بلڈ میں لے جانا ایسٹروجن کا کام ہے, بلڈ سے ہڈیوں میں ڈالنا ایسٹروجن کا کام ہے. اگر آپ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہیں لے رہے, آپ کے ڈاکٹر نے HRT پرسکرائب نہیں کی, تو ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی میں جو بھی آپ کیلشیم لیں گے وہ ایکسکریٹ ہو جائے گی, وہ باڈی میں نہیں جائے گی. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ عورتوں کو اپنے مینوپاز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مینوپاز میں کیا ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے, اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. ڈائٹ میں ہم کیا چیز کھا سکتے ہیں جو مینوپاز کے افیکٹ, اور پھر جو آپ نے فیملی کا رول کہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مینوپاز میں کیا ہوگا کہ عورت کو ایسے لگے گا کسی نے گرم گرم ابلتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا, اور ایک دم سے سویٹنگ, اور ایک دم سے اس کا دل کرے گا سردیوں میں بھی کہ رضائی اتار دے اور باہر ٹھنڈ میں چلی جائے. یہ ہاٹ فلشز یا فلیشز جو ہیں یہ بہت فریکوینٹ ہونا اور اتنے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں کہ یہ اریٹیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کی میموری لاسز آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کو کوگنیٹو اس کے جو فنکشنز ہیں وہ تھوڑے سے افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے جو زیادہ کھانے کو دل کرتا ہے ڈپریشن میں, موٹاپا ہو سکتا ہے, پھر اس کو ہارٹ بلڈ پریشر اس کے پرابلمز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یورین لیکیج شروع ہو سکتی ہے, سیکشل ڈیزائر کم. تو ہسبینڈ کو اس کا جو لائف پارٹنر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ اپنے کتنے مشکل وقت میں سے گزر رہی ہے. نہ بچے اس وقت خیال کرتے ہیں عورت کا, وہ اپنے کاموں میں بزی ہیں, اور ہسبینڈ تو کیا کرے گا, سیکشل ڈیزائر کم ہو گئی تو وہ شام کو دوستوں کے پاس چلا جائے گا یا اپنی گرل فرینڈس کے پاس چلا جائے گا. تو دس از اے ویری ویری بیڈ ایٹیٹیوڈ آف دا فیملی. ہاں جی, فیملی کو اس وقت اپنی بچوں کو اپنی ماں کو سپورٹ کرنا ہے. اور سب سے پہلے تو بشرا میں یہ کہوں گی کہ عورت کو خود پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس فیز میں سے گزری ہے. آپ اپنے فرینڈ سب سے پہلے ہیں, اور عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ لسٹ میں اپنا نام ہی نہیں لکھتی, اور اگر لکھتی بھی ہیں تو سب سے آخر میں. تو می فرسٹ فینومینا میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ کچن کی دیوار پہ بڑا بڑا لکھیں می فرسٹ, تاکہ آپ کی روز نظر پڑے. اپنا خیال پہلے رکھیں, اور وہ خود کرنا ہوگا, خود کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا یہ جسم, آپ کی روح آپ کے حوالے کیا ہے. یو آر یور بیسٹ فرینڈ, کوئی نہیں آئے گا. آپ کو اپنا خیال کرنا ہے. آپ کو ان 40 یا 50 سالوں کی پلاننگ پہلے سے کرنی ہے تاکہ آپ سفر نہ کریں, آپ ایک یوزفل سٹیزن, یوزفل فیملی ممبر کی طرح وہ لائف گزاریں. ٹرو, بہت شکریہ.